السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے پلکوں کی چھاؤں میں، جو کہ تحریر ہے ہمایوں ایوب کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ بھی ضرور کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 3، جو کہ اس کی آخری قسط بھی ہے۔ فرزانہ ماسی کو سسرال گئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ رضیہ ماسی نکاح کی تاریخ لینے بختاور کے سامنے چرپائی پر بیٹھی تھی اور بختاور کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ نایاب کمرے کی کھڑکی سے باہر کا یہ منظر دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی۔ آخری بار جب ارتضیٰ یہاں سے گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ نایاب مجھے زندگی میں ایک بار اپنا جواب ضرور دینا، مجھے انتظار رہے گا۔ نایاب اس بارے میں نہیں سوچتی تھی کہ وہ محبت کے جواب کا منتظر ہوگا، حل پر مرتا ہوگا۔ وہ تو یہ سوچتی تھی کہ خط لکھنے سے اس کے کردار پر حرف آتا تھا، دامن چھلنی ہوتا۔ وہ خط کیوں لکھتی؟ اسے ارتضیٰ کو جواب دینے کی ضرورت ہی کیوں تھی؟ بھلے انتظار کرے اس کی بلا سے۔ ایک مرد کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ بالا ہی بالا کسی کو محبت کرے، وہ بھی اس کی اجازت کے بغیر؟ اسے اپنا کہے۔ محبت میں تو آپ کا ہونا پڑتا ہے۔ محبت کرنے کے لیے اجازت لینا لطیفہ ضرور لگتی ہے، مگر ایسا کرنے میں کتنا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک لڑکا لڑکی سے پوچھے کہ مجھے آپ سے محبت کرنے کی اجازت ہے، اور لڑکی نہ کہے تو کم از کم لڑکا آگے تو نہ بڑھے، پھر کسی موڑ پر اسے ٹھوکر نہ لگے اور منہ کے بل نہ گرے جیسے ارتضیٰ گرا تھا۔ نایاب کو افسوس ہوا، ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لڑکیوں کو محبت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ نایاب سوچتی اور دل میں ارتضیٰ کے لیے دعائیں کرتی، اللہ تو ارتضیٰ کے دل میں کسی اور کی محبت ڈال دے، وہ مجھ سے بہتر کا مستحق ہے۔ اس نے کئی بار جواب دینے کا سوچا بھی، مگر ہر بار ہمت ٹوٹ جاتی اور کاغذ ویسا کا ویسا ہی پڑا رہتا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خط نہیں لکھ سکتی تھی، وہ فرزانہ ماسی کے خط بھی تو خود لکھتی تھی، اسے بھیجنے بھی آتے تھے، مگر ایک سوچ تھی جو اسے ہر بار روک لیتی۔ آج ہمت کر کے ایک خط لکھ لیا تو اسے پوسٹ کرنے کے لیے مچلتی، پھر اس جوابی خط کے جواب میں ایک اور خط۔ انسان گناہوں کی طرف ایسے ہی تو بڑھتا ہے۔ وہ بے خیالی میں بھی نادانستہ ارتضیٰ کو جواب دینے کا سوچتی رہتی تھی، یا کیا پتہ وہ بس دل لگی کر رہا ہو اور اب تک وہ اسے بھول چکا ہو اور ابھی کسی اور کی زلفوں کی تعریف کے پل باندھ رہا ہو۔ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی۔ بختاور اس کی چپ محسوس کرتی تھی پر خاموش رہتی۔ اسے لگتا کہ نایاب بختاور کے دل کا چور دیکھ چکی تھی، تبھی وہ چپ رہنے لگی تھی۔ چور تو بختاور کے دل میں بھی واقعی تھا، اس نے ہر بہتر تدبیر کی تھی، مگر وہ کیا کہے، چوک گئی تھی۔ کیا وہ پکڑی گئی تھی؟ بختاور کو کہاں پتا تھا کہ وہ اس کے لیے نہیں، ارتضیٰ کے لیے گمسم تھی۔ ان 6 مہینوں میں کیا سے کیا ہو گیا تھا، ویرانہ پن، اکیلا پن۔ تبھی رضیہ دھمکی تھی اور بختاور پر نایاب کے نکاح کے لیے دباؤ ڈالنے لگی۔ تجھے کس چیز کی فکر ہے؟ سب کچھ ہم کریں گے جیسے ہر شادی کرتے ہیں، سب ہی ویسے ہی ہوگا، نایاب ادھر میرے ساتھ ہی رہے گی، تجھے کس چیز کی پریشانی ہے؟ رضیہ مناتی رہی اور آخر بختاور مان گئی تھی۔ اگلے ہفتے تک نایاب کی جبران کے ساتھ رخصتی طے کر دی گئی تھی۔ نایاب کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ خوش ہو یا روئے، وہ جو ہو رہا تھا وہ قسمت تھی، اور کیا قسمت مٹ سکتی تھی؟ نایاب نہ جانے کب جبران کے دل میں آ کر براجمان ہو گئی تھی، شاید تب جب رضیہ نے اسے نایاب کے 15 سال کا ہوتے دیکھا تھا۔ نایاب نے خوب اچھا قد کاٹ نکالا تھا۔ جبران اسے کنویں سے اکثر پانی بھرتے دیکھتا رہتا تھا۔ کبھی اس نے اس نیلی آنکھوں والی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، مگر جب دیکھا تو اس کے عشق میں خود کو گرفتار کرنے سے روک نہیں پایا تھا۔ ایک غیر معمولی حسن کی وہ دیوی اسے پرستان سے آئی لگتی تھی۔ رضیہ نے اسے بتا دیا تھا کہ بختاور کو وہ تمہارے حوالے سے بتا چکی ہے، اور بختاور کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ جبران اب اس کے 18 ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ نایاب اسے ہی ملنی تھی، مگر تقدیر کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی شادی آمنہ سے ہو گئی۔ آمنہ کی شادی والے دن جب سب نکاح کا پوچھ رہے تھے تو یاور کے دل میں جبران کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ ایک عجیب سا سکون اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا، اور اب وہ جبران کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کر رہا تھا، کیا تم میری بہن سے نکاح کرو گے؟ یاور سکون سے بولا، اور جبران کے اوپر پوری ریل زن کر گئی تھی۔ ایک مان تھا جو ادا سائیں کی شخصیت میں تھا، اور ایک مخلص دوست تھا جو جبران کی شخصیت میں تھا، اور دوستی میں وہ نایاب کو بھول کر آمنہ سے شادی پر رضامند ہو گیا تھا۔ پر کیا محبت بھولی جا سکتی تھی؟ یہ کوئی جبران سے پوچھتا۔ جبران کا خیال تھا کہ وقت کے ساتھ وہ نایاب کی محبت بھول جائے گا، مگر وہ بھول نہ پایا۔ آمنہ اس کے ساتھ مخلص تھی، اس سے وہ محبت کرنے لگی تھی، اس کا خیال رکھتی، وہ ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے تھے، مگر یہ جبران کا دل تھا جو نایاب کو بھولنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی اس نے اپنی ماں سے آمنہ کی شادی کو چھپا رکھا تھا۔ گاؤں میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، مگر کہیں نہ کہیں سے کوئی بات نکلی جو آج بھی لوگوں کی زبان میں تھی کہ جبران نے کراچی میں شادی کر رکھی تھی۔ رضیہ سب جھٹلا دیتی، ویسے بھی نایاب سے اس کا رشتہ طے تھا، ایک بار نکاح ہو جاتا تو کوئی کچھ نہ کر پاتا، تبھی وہ اپنی طرف سے مطمئن تھا۔
وہ کوئی گناہ تو نہیں کر رہا تھا، شرعی نکاح کر رہا تھا۔ مرد تو کیا 4 نکاح کریں، اسے یہ حق حاصل تھا، مگر جبران کو کون بتاتا کہ لڑکی سے پہلے شادی چھپانا، بچی کا چھپانا شرعاً کتنا غلط تھا۔ وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو مذہب کو بس اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایسے لوگ بھی خسارے میں رہتے ہیں۔ آج بڑے دنوں بعد جمیلہ، نمرین اور شمائلہ نایاب کے گھر چلی آئی تھیں۔ پورے گاؤں میں نایاب اور جبران کی شادی کی خبر عام ہو گئی تھی اور سب ان کے گھر آ کر مبارکبادیں دے رہے تھے۔ جبران جیسا شوہر واقعی خوش قسمتوں کی لکیروں میں لکھے جاتے تھے۔ 6 مہینے بعد گاؤں میں پھر رونق ہو گئی تھی۔ بختیار نے کتنے دنوں بعد اپنے صحن میں لڑکیوں کا شور سنا تھا جو لوڈو کھیلنے میں مست تھی۔ جمیلہ اس کھیل کی ماسٹر تھی، تبھی باقی تینوں نے مل کر اس کی گوٹیوں کو سائڈ لگا دیا تھا۔ تم ساریاں ایک نمبر کی چیٹر ہو، سب مل کر مجھے مارے جا رہی ہو، منوس ماریاں، جمیلہ کہتی اور کمرے میں بیٹھی بختیار ہنسی۔ بیچاری جمیلہ، وہ کمرے میں کپڑے بھی سی رہی تھیں اور ان کی آواز بھی بخوبی سن رہی تھی۔ کھیل کے ساتھ خبر نامے بھی چل رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے کل میں نے جن دیکھا، یہ نمرین تھی، ہمیشہ کی جھوٹی، نہ جانے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے۔ نایاب بولی، اچھا اس کے سینگ تھے یا وہ موم بتی لے کر گھوم رہا تھا جو تجھے نظر آ گیا؟ یہ شمائلہ تھی، طنز کی ماہر۔ قسم سے میں چھت پر تھی، گاؤں سنسان پڑا تھا، میں نے کالا ہیبلا کنویں کی طرف جاتے دیکھا۔ کوئی پانی بھرنے جا رہا ہوگا پاگل، نایاب نے ٹوکا تھا اور ڈبے میں پانسا بند لڈو کی بساط پر پھینکنے لگی۔ ہائے ہائے، اکا مئی منوز جب ضرورت ہوتی ہے تب آتی نہیں، اور اب دیکھو کیسے آ گئی مجھے پھنسانے۔ یہ نایاب تھی، اب پھنسی نا تم۔ جمیلہ نے نایاب کی گوٹی کو دیکھ کر کہا، گنی دل گنی، کہتے وہ پاسا ہلا گئی تھی۔ نایاب اپنی گوٹی کے چاروں طرف انگلی گھما رہی تھی اور پاسا پھینک دیا گیا۔ چھکا، چاروں حیران ہوئی۔ پھر پاسا پھینکا گیا اور پھر چھکا آیا تھا۔ جمیلہ نے پاسا پھینکا اور پھر چھکا۔ شمائلہ چلائی، چل جمیلہ تو کچھ زیادہ ہی خوش نصیب ہے۔ تینوں ہنسی اور جمیلہ چلائی، تو اپنی جن والی کہانی سنا۔ وہ نمرین سے بولی، کوئی پانی بھرنے نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ تو صحرا کی طرف چلا گیا تھا۔ صحرا کی طرف کیوں؟ وہ بھی اتنی رات کو؟ یہ شمائلہ تھی، تو کیا کر رہی تھی اتنی رات چھت کو؟ نایاب بولی تو نمرین کے منہ سے کچھ ایسا نکل گیا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ میں راحیل کا انتظام۔ بات آدھی تھی پر تینوں سمجھ گئیں۔ شرم نہ آئی، اکیلے چھت پہ راحیل سے ملنے گئی تھی۔ یہ جمیلہ تھی۔ کھیل چوں کا توں چل رہا تھا۔ دیکھ نمرین، ایسے چھتوں پر ملنا باتیں کرنا کوئی اچھی بات نہیں، آئندہ وعدہ کر نہیں ملے گی۔ یہ نایاب بولی تھی، وہ پانسا پھینک رہی تھی۔ ٹھیک ہے نہیں ملتی، ویسے بھی میں جن دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئی تھی، اس سے مل بھی نہ سکی۔ نمرین کو جیسے دکھ تھا اور وہ تینوں ہنسی۔ یہ جن تو بڑے کام کا نکلا۔ جمیلہ بولی، دیکھ شمائلہ تیری پٹ رہی ہے۔ کنی پر؟ یہ نمرین تھی۔ اکا تو آئے، ویسے میری گوٹی نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے، یہ نہیں پٹے گی، دیکھنا۔ شمائلہ یقین سے بولی۔ نمرین نے پانسا پھینکا اور اکا، سب چلائیں اور نمرین نے شمائلہ کی گوٹی اٹھا کے پھینکی۔ چل نکل، باقیوں کے ساتھ بیٹھ کر گھر میں تالیاں بجا۔ نمرین چلائی تو کمرے میں بختیار چونک گئی تھی۔ وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ پھر خبر نامہ چل پڑا۔ تم تینوں کو پتہ ہے ریڈیو پر بتا رہے تھے کہ ڈگری شہر کے ایک اہاڑی نے خود پر پیٹرول چھڑک کر جان دے دی۔ اس کا کیس پتہ ہے کون لڑ رہا ہے؟ وہ تینوں لوڈو میں گم تھیں تو بے دہانی سے بولی، کون؟ وہ جبران ادا کا خاص مہمان جو فرزانہ ماسی کی شادی پر نہیں آیا تھا۔ نایاب چونک گئی تھی۔ ارتضیٰ؟ ہاں وہی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ریڈیو پر بتا رہے تھے۔ یہ وہی ارتضیٰ ہوگا، یہ کیسے پتا؟ شمائلہ نے پانسا پھینکا۔ کوئی کام کا نمبر نہیں آیا۔ اس وکیل کا نام ارتضیٰ والی جنیجو ہے اور باہر سے وکالت کر کے آیا ہے، یہ ریڈیو پہ بتا رہے تھے۔ بختیار نے نایاب کو بتایا تھا۔ تو یہ یہی تھا، میرپور خاص میں؟ نایاب نے سوچا۔ ارتضیٰ کا ذکر سن کر بختیار بھی باہر چلی آئی اور بولی، خوشی ہوئی سن کر، کوئی تو ہے جو غریبوں کے حق کے لیے آواز بن رہا ہے، اللہ اسے کامیاب کرے۔ تبھی دروازے کا پردہ ہٹا کر رضیہ اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھوں میں شادی کے دعوت نامے تھے۔ دیکھ کر لڑکیاں شور مچانے لگیں۔ ماسی اتنے دعوت نامے؟ ہاں دھی، وہ دعوت نامے بختیار کو پکڑا کر ہلکی پھلکی باتیں کر کے چلی گئیں۔ نکاح میں 4 دن باقی تھے۔ بختیار پریشان بیٹھی تھی، یہ دعوت نامے وہ کس کس کو بھیجے گی؟ گاؤں سے باہر ان کا کوئی جاننے والا ہی نہ تھا۔ گاؤں والوں کو بھی دعوت نامے کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ تب نایاب لڈو کھیلتے سوچ رہی تھی کہ یہ اچھا موقع ہے ارتضیٰ کو اس کی محبت کا جواب دینے کا، اور وہ بولی، امی ایک دعوت نامہ آپ ارتضیٰ کے پاس بھجوا دیں، اسے خوشی ہوگی کہ ماسی نے اسے یاد رکھا تھا۔ وہ سن کر خوش ہوئیں، پھر بولی، ارتضیٰ کا پتہ؟ وہ میرے پاس ہے، میں آپ کو دے دوں گی۔ نایاب اب لڈو میں گم ہو گئی تھی اور اب کافی مطمئن بھی تھی۔ اس طرح وہ اپنے کردار کو چلنی ہونے سے بچا سکتی تھی اور ارتضیٰ کو اس کا جواب بھی دے دیتی۔
وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، اپنے وقار کو اس نے محبتوں کے آگے رکھا تھا، اسے اپنی عزت کروانا آتا تھا۔ اب اس کے دل سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا جو ان 6 مہینوں میں اس کے دل اور ذہن پر تھا۔ اس کا اندازہ صحیح تھا کہ اس میں نیاب کی شادی کا دعوت نامہ تھا۔ شادی مبارک کا جملہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا، اس کے اوپر وہ ہنس رہا تھا اور اس کارڈ کو کھولنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ نیاب کا نام کسی اور کے ساتھ دیکھ کر وہ زندہ رہ پائے گا، مگر وہ زندہ رہ گیا تھا۔ اس نے دلہن اور دولہے کا نام دیکھا تھا تو اس کے سر پر جنیجو پیلس کی چھت آ گری تھی۔ وہ یہ نام تو کبھی نیاب کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا، بلکہ یہ نام تو آمنہ آپی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ رشتہ ہی نہیں تھا۔ پھر ادا جبران اور نیاب، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کارٹ اٹھا کر باہر چلا آیا، گاڑی میں بیٹھا اور جنیجو پیلس سے نکل گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، ادا جبران کے گاؤں تک پہنچنے تک مغرب کا وقت نہیں ہوا تھا۔ حسن کمال کی دھن نے اس کا استقبال کیا۔ کام کرتے لوگ ارتضیٰ کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ جس کی آنکھوں میں ایک طوفان برپا تھا، اس کی آنکھیں انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ ارے یہ تو ادا جبران کا خاص مہمان ہے۔ گاؤں میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ارتضیٰ جنیجو پیلس میں کسی کو بتا کر نہیں آیا تھا اور وہ کہاں گیا ہے، اسے تو خود سمجھ میں نہ آیا تھا۔ وہ یہاں پہنچا کیسے تھا؟ وہ اس گھر کے دروازے کے آگے کھڑا تھا۔ اس نے دستک دی۔ گلی میں لوگ دیکھ رہے تھے مگر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسے روک سکے۔ بختاور نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو ارتضیٰ لال آنکھوں سے کھڑا تھا۔ ارتضیٰ؟ وہ اندر چلایا۔ رخسانہ گلی میں کھڑی تھی۔ جب ارتضیٰ کو اندر جاتے دیکھا تو اس طرف چلی آئی۔ اندر آئی تو ارتضیٰ کو چرپائی پہ بیٹھے دیکھا۔ بختاور دوسری چرپائی پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ نیاب اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ بختاور، کیا ہوا ہے؟ اس نے پریشانی سے بختاور کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ دیکھ رخسانہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ جبران اس کا بہنوئی ہے۔ اس کی بہن آمنہ سے جبران کی شادی بہت سال پہلے ہو چکی ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ خود نیاب کو پسند کرتا ہے تبھی جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے ان دونوں کو کنویں پر باتیں کرتے ہوئے۔ یہ بات سن کر ارتضیٰ کو غصہ آیا۔ ہاں کرتا ہوں میں محبت نیاب سے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ادا جبران میرا بہنوئی ہے۔ اس کی تو ایک دھی بھی ہے۔ یہ سن کر بختاور اور روئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! میں ابھی رضیہ کو بلاتی ہوں۔ کہ تبھی رضیہ گھر میں داخل ہوئی۔ ارتضیٰ کی آمد کی خبر ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ لوگ چھتوں اور دیواروں سے ان کے گھر کے اندر جھانک رہے تھے۔ نکاح میں 2 دن باقی تھے، سارے انتظام ہو چکے تھے۔ رضیہ نے جبران کے نکاح والی بات سے لا علمی دکھائی تھی۔ مجھے نہیں پتا جبران کی شادی کا، وہ اتنی بڑی بات مجھ سے کیسے چھپا سکتا ہے؟ وہ گھنٹہ پہلے ہی کراچی سے آیا ہے نکاح کے لیے، میں ابھی اسے یہاں لے کر آتی ہوں۔ اور آدھے گھنٹے کے اندر جبران سب کے سامنے مجرم بنا کھڑا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، 1.5 سال پہلے میری شادی آمنہ سے ہو چکی ہے اور میری ایک بیٹی بھی تھی۔ پھر میری بیٹی کے ساتھ نکاح کیوں کرنا چاہتے تھے؟ بختاور غصے میں بولی۔ کیونکہ میں نیاب سے محبت کرتا رہا ہوں ہمیشہ سے۔ تو میری بہن کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ اگر نیاب سے محبت کرتے تھے تو شادی میری بہن سے کیوں کی؟ ادا سائی نے تو اسے پوچھا تھا نا، منع کر دیتے، کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی۔ پھر ارتضیٰ نے ادا جبران کو گھور کر دیکھا، اس کا بس نہ کر رہا تھا کہ وہ ادا جبران کا گریبان پکڑ کر اس کو مار ہی ڈالے۔ آمنہ سب جانتی ہے، میں اسے چھپ کر نکاح نہیں کر رہا تھا۔ جبران کے بیان پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اب جبران سب کو تحمل سے بتا رہا تھا کہ ادا سائی نے جب اسے آمنہ سے نکاح کرنے کو کہا تو وہ سمجھ نہ پایا کہ وہ کیا کہے۔ ادا سائی نے اتنے مان سے مجھ سے کہا تو میں دوستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہیں منع نہیں کر پایا۔ آمنہ بہت اچھی لڑکی ہے، میں نے اسے کبھی کچھ نہیں چھپایا، اسے نیاب کے بارے میں بتایا۔ ہاں اماں اور گاؤں والوں سے چھپایا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے آمنہ سے نکاح کرتے وقت نیاب سے محبت بھلا دی تھی، پر یہ میری خام خیالی تھی۔ نیاب کی محبت میرے دل سے کبھی نکلی ہی نہیں۔ اماں کو شادی کا بتانے سے ڈرتا رہا، پھر میں نے آمنہ سے پورا مسئلہ بانٹ دیا۔ آمنہ بھی عجیب عورت ہے، نہ جانے کس مٹی سے بنی ہے۔ نیاب سے میرا نکاح سن کر وہ خوش ہوئی اور کہا کہ اللہ آپ کو خوشیاں دے۔ میں نے نیاب کو نکاح سے پہلے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر دیا تھا، مگر مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میں غلط کر رہا تھا۔ نیاب کو اس اللہ کو دھوکہ دے رہا تھا، تبھی اللہ نے ارتضیٰ کے دل میں نیاب کی محبت ڈال دی اور اسے میرے سے بچا لیا۔ اب میں اس بگڑے کام کو سیٹ کروں گا۔ ماسی، جبران نے بختاور کو مخاطب کیا، ماسی میں یہ نکاح نہیں کروں گا، مگر ارتضیٰ یہ نکاح کرے گا۔ میری مان، تو کر دے یہ نکاح، تیرا دیکھا بھالا ہے، وکیل ہے، ابھی اتنا بڑا کیس جیتا ہے وہ۔ لوگ جبران کی باتیں سن کر حیران تھے، یہ شخص بھی کتنا عجیب تھا، یاور کی دوستی کے لیے محبت قربان کر دی، اب بھی ارتضیٰ کے لیے وہ محبت میں قربانی دے رہا تھا۔ سب نے اپنے ادا جبران کے لیے تالیاں بجائیں۔ موسم اچانک خوشگوار ہو گیا۔ ارتضیٰ نے ادا جبران کو گلے لگا لیا۔ بختاور بھی نیاب کو گلے لگا کر بیٹھی رہی۔ نیاب نے جھجک سے سامنے ادا جبران کو دیکھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ نیاب کو دکھ محسوس ہوا مگر وہ نظریں پھیر گئی تھی۔ گاؤں میں کل مہندی کا فنکشن ہونا تھا جس کے لیے ارتضیٰ اور ادا سائی کو بھی منانا تھا اور آمنہ باجی کو بھی کراچی سے بلوانا تھا۔
اب وہ سب کچھ بھول کر بس نایاب اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آمنہ باجی کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ کیسا خوبصورت انسان اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا تھا۔ ادا سائیں بھی تحمل سے ساری بات سنتے رہے۔ نائلہ بھی ادا جبران سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ زاہد کو رات ہی کراچی بھیج دیا گیا تھا اور آمنہ کو فون پر ساری تفصیلات دے دی گئی تھیں۔ آج وہ کتنے مہینوں بعد سکون کی نیند سو رہا تھا۔ آج کے دن اسے دو خوشخبریاں ملی تھیں، ایک کیریئر کی پہلی جیت اور دوسری نایاب کے حاصل ہونے کی خوشی۔ وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا، مگر کیا یہ سب اتنا سیدھا تھا؟ کہیں کوئی گرہ تھی جو رسی میں الجھی تھی اور دکھتی نہ تھی۔ ویسے بھی خوشی میں کہاں کچھ دکھتا ہے۔ رات کے اس پہر ایک ہیولا سنسان گلی سے گزر رہا تھا۔ ایک کے ساتھ اس کے ایک ہاتھ میں لالٹین تھی اور دوسرے ہاتھ میں وہ کچھ چھپاتے اندھیروں سے گزر رہا تھا۔ وہ خود کو کالی چادر میں لپیٹے گاؤں کی گلیوں سے گزرتا کنویں کی طرف جا رہا تھا۔ اب وہ کنویں کے دائیں طرف سے مڑتے اس پگڈنڈی پر چلتا گاؤں سے دور صحرا میں جا رہا تھا۔ وہ قدم بڑھاتا رہا، گاؤں پیچھے جاتا رہا، اس کی منزل قریب آتی رہی۔ دور سے ہی اس ہیولے نے اپنی منزل پر کسی کو بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ اس ہیولے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ منزل ایک چٹانوں کا مجموعہ تھا جو صحرا کے بیچوں بیچ لاوارسوں کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ دور دور تک بس صحرا تھا، تنہائی تھی، پھر کسی لاوارث نے اسی جگہ پناہ لے رکھی تھی۔ یہ لاوارث وہ طارق تھا جو رحمت بابا کی بددعاؤں کے کالے سائے کے ہاتھوں برباد ہوا تھا اور اس دنیا سے غافل سارا دن پڑا رہتا۔ نہ کوئی یہاں آتا نہ کوئی جاتا۔ کہتے ہیں رزق دینے والا اللہ ہے۔ وہ عرش پر بیٹھا اللہ بھی کسی نہ کسی طرح رزق کا بندوبست اپنے اس بندے پر کر رہا تھا۔ نہ کرتا تو وہ بھول بھٹک کر گاؤں سے آ کر کھا جاتا تھا۔ ان چٹانوں پر سونا مشکل کام تھا، تبھی وہ نیچے نرم زمین پر سوتا تھا۔ جلتی ریت پر سونا بھی عذاب تھا، مگر وہ طارق بے شکن اور بے آرام پڑا سوتا رہا۔ وہ ان چیزوں سے بالا تھا۔ نہ جانے کس کو اس جگہ کا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اس مجذوب کے لیے 3 چادریں بچھا گیا تھا تاکہ اس اللہ کے بندے کو تھوڑا آرام ملے۔ پھر کوئی اس کے لیے کھانے کا ٹفن رکھ کر چلا جاتا، پھر اسے کھانے پینے کے لیے مٹکا دے جاتا، مگر طارق دنیا سے غافل پڑا یا تو سوتا رہتا یا پھر خالی آسمان کو تکتا رہتا۔ وہ مجذوب تھا اور مجذوب بس دنیا سے چھپ کر ایک طرف بیٹھا رہتا ہے، سو وہ اب بھی آنکھیں بند کیے چٹان پر سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے آس پاس کسی کے قدموں کی آواز سنی اور وہ ڈر گیا تھا۔ وہ ڈر جاتا تھا لوگوں سے، ان کی نظروں سے، پھٹی پھٹی نظروں سے اس ہیولے کو دیکھ رہا تھا جو چٹان کے پیچھے سے نمودار ہوا تھا۔ اب ہیولا سامنے کھڑا تھا، کالی چادر سے اس نے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ایک ہاتھ میں لالٹین تھی اور دوسرا ہاتھ چادر میں تھا۔ اس نے ہاتھ چادر سے نکالا تو ایک چمکدار چیز اس ہیولے کے ہاتھ میں تھی، جسے دیکھ کر طارق خوش ہوا۔ وہ کھانے کا ٹفن تھا جو یہ ہیولا اس کے لیے رکھ کر جاتا تھا، یا کبھی وہ موجود ہوتا تو اس کے کھانے کے بعد لے جاتا تھا۔ اس ہیولے نے لالٹین ایک چٹان پر ٹکا دی اور ٹفن کھول کر طارق کے سامنے رکھا۔ اب طارق مزے سے اس اللہ کے رزق کو کھا رہا تھا۔ ہیولا بھی ایک چٹان پر سر رکھ کر بیٹھ گیا اور آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ میں یہاں نہیں آنا چاہتی، مگر میں خود کو روک بھی نہیں پاتی۔ کسی نے مجھے یہاں ایسے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ مگر میں جانتی ہوں، مگر محبت جو ہے نا، یہ بڑی عجیب شے ہے، سب کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اس ہیولے نے تاروں سے نظر ہٹا کر طارق کی جانب دیکھا۔ جانی، تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کتنا یہاں آنے سے منع کیا تھا، مگر تم مجھے چری کہہ کر چلے گئے۔ میں نہیں جانتی وہ رحمت بابا کی بددعا تھی یا میری نحوست، پر میں ایک بات مان گئی ہوں، محبت کرنے کی سزا ہم دونوں کو ضرور ملی ہے۔ مگر میں برداشت کر رہی ہوں اور تم برداشت نہ کر پائے۔ ایک بات تو ہے، مرد محبت کرتا ہے تو پوری کرتا ہے، نہیں کرتا تو تھوڑی بھی نہیں کرتا۔ تم نے کی، مگر ہمارا ملنا نصیب میں ہی نہیں تھا۔ نیا مجھ سے اکثر اپنے باپ کا پوچھتی ہے، پر میں اسے اکرم کا کیا بتاتی؟ کیسا وہ کم ذات تھا، تجھے اپنا بڑا ادا کہتا تھا نا، تو بھی نہ سمجھ پایا کہ اس کے دل میں کیسا چور تھا۔ تو بھی کہاں دیکھ پاتا، جس کے دل میں چور ہو اس کے سر پر سینگ تھوڑی نکل آتے ہیں جو پتہ چل جائے کہ اس کے دل میں چور ہے۔ تمہارے جاتے ہی پھپھو نے اکرم کو زبردستی نکاح کے لیے بلا لیا تھا۔ میں نے ہر کوشش کی کہ نکاح نہ ہو، مگر وہ اکرم کم ذات تھا، نہ تو کم ذات ہی رہا، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ پھر پھپھو باہر سے چلاتی رہیں، میرے طارق سے شادی کے خواب دیکھتی ہے یہ منحوس، اکرم اسے کسی اور کے رہنے کے قابل نہ رہنے دینا۔ ان کی باز گشت آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ وہ ہیبلا کرب سے طارق کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، جو کھانے میں سرمست تھا۔ اسے اس ہیولے کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مجذوب تھا نا، تو مجذوب بنا رہا۔ پورے 2 دن وہ میرے ساتھ بربریت کرتا رہا۔ پھپھو دروازہ کھٹکا کر کھانا دے جاتی، اسے بھی میرے حال پر ذرا رحم نہ آتا، الٹا مجھے ایسے دیکھتی جیسے میں کوئی اچھوت ہوں، گندگی کا ڈھیر۔ پھر وہ اکرم مجھے گندا کر کے بھاگ گیا۔ پھپھو ہکا بکا تھیں، انہیں لگا وہ میری عصمت چھین کر نکاح کرے گا اور یہاں سے لے جائے گا۔ میری بھولی پھپھو۔ پھر پھپھو نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کس منہ سے طارق کا انتظار کرتی؟ میں وین پر بیٹھ کر دنیا میں گم ہو گئی، دلاور کے اس گاؤں میں آ گئی۔ وہ سب کی اس گاؤں میں مدد کرتا تھا، اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور یہاں رہنے کو جگہ دی۔
پھر ایک دن تم یہاں چلے آئے میرے پاس، پر میرے کتنے قریب ہو کر بھی تم کتنے دور چلے گئے۔ طارق کھانا کھا چکا تھا۔ اس ہیولے نے مٹکے سے پانی نکالا جو وہ 3 دن پہلے بھر کے رکھ گیا تھا۔ 3 دن اور یہ پانی نکل جانا تھا۔ اس نے پانی طارق کے سامنے رکھا، وہ گھٹاگھٹ پی گیا۔ پھر وہ سونے کی تیاری کرنے لگا۔ ہیولا پھر اسی جگہ بیٹھ گیا تھا اور پھر آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اے رات، تو میری اکلوتی سہیلی ہے، تبھی میں تجھے ہر بار آ کر ساری کہانی سناتی ہوں۔ کوئی اور سنتا نہیں اور میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی، نایاب کو بھی نہیں۔ میں اسے اس کے باپ کے بارے میں کیا بتاؤں؟ وہ باپ جس نے کبھی مجھ سے شادی ہی نہ کی۔ میرے 18 سال میں تو نایاب پیدا ہوئی، پھر کون کرتا مجھ سے شادی؟ تو میں نے مشہور کر دیا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ پر اے رات، تو جانتی ہے نا میں نے کبھی کسی مرد کو اپنی طرف راغب نہ کیا۔ عزت کے ساتھ زندگی گزار دی۔ پر میں اکثر سوچتی ہوں کہ میرا قصور کیا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ پھپھو مجھے ڈائن کہتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں میں منحوس ہوں، میرا باپ میری وجہ سے مرا۔ میں نے تو نہیں مارا انہیں، پھر کیوں سب مجھ پر الزام لگاتے ہیں؟ ساری زندگی تو میں رلی۔ میری محبت میں طارق کا یہ حال ہو گیا تو میرا قصور؟ اے رات، تجھے یاد ہے کہ جب پھپھو نے مجھے گھر سے نکالا اور میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ میں آپ کے بھائی کی بیٹی تھی، اتنی نفرت کیوں تھی آپ کو مجھ سے؟ تب انہوں نے کہا کہ میں ان کے بھائی کی بیٹی ہی نہیں، میں تو کوئی کچرا تھی جسے ان کے بھائی کے در پر پھینک دیا گیا تھا۔ میں کوئی شیطانی بچہ تھی جس کے ساتھ نحوست کا ٹیکا لگا تھا۔ پہلے امی ابو کو کھا گئی، پھر پھپھو طارق کو، اب نایاب کو کھا جاؤں گی۔ اس دن مجھے سمجھ آ گئی کہ اس دنیا میں جو چھپا ہے وہ چھپا ہی رہنا بہتر ہوتا ہے۔ پردے پڑے راز خوفناک ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور مرنے کے بعد بھی میں ایک راز ہی بن کر رہ جاؤں گی۔ جیسے یہ طارق لوگوں کے لیے راز تھا، سب اس کی کہانی جانتے تھے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ میرا جانی ہے، میرا طارق، جو مجذوب ہو کر بھی میرے اتنے قریب چلا آیا۔ وہ مجھے پہچانتا نہیں، وہ کسی بختاور کو جانتا نہیں، وہ کسی پھپھو کو جانتا نہیں، وہ مجذوب تھا، سو تھا۔ طارق گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ ہیولا اٹھا، اس نے ٹفن اٹھایا، لالٹین اٹھائی اور اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ یہاں پھر کوئی ہیولا اب نہ رہا۔ تو اس گاؤں کا جن تم ہو امی؟ بختاور جو خاموشی سے اندر داخل ہو رہی تھی، نایاب کی آواز پر مڑنا ہی بھول گئی۔ وہ آخر پکڑی گئی تھی۔ مڑتی تو پتھر کی ہو جاتی، پر اسے مڑنا تھا اور پتھر ہونا تھا۔ سامنے نایاب ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بختاور سے کہہ رہی تھیں کہ جو وہ جاننا چاہتی ہے وہ بتا دے، مگر بختاور کیسے بتا سکتی ہے؟ پھر کیا ہونا تھا؟ قیامت آنی تھی۔ وہ تو آ گئی تھی، پھر شاید حشر ہونا تھا، اعمال گنے جانے تھے اور پھر سزا اور جزا دی جانی تھی۔ امی، تجھے میں نے بہت بار آتے جاتے دیکھا ہے، تو مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بول۔ بختاور بوکھلائی ایک طرف سے نکل کر باورچی خانے میں چلی گئیں۔ ٹفن چارے پر رکھ کر وہ اپنے گرد لپٹی چادر اتار کر رکھنے لگی۔ اب نایاب باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ بتائیں امی، آپ مجھ سے کیا چھپاتی آئی ہیں؟ جس بات کا پتہ نہ ہو وہ نہ بولا کرو۔ بختاور غرائی اور اسے دھکا دے کر باہر نکل آئی تھی۔ امی، آج کے بعد آپ کبھی ایسے چھپ چھپ کر باہر گئیں تو آپ میرا مرا منہ دیکھیں گی۔ بختاور جو ہڑبڑا کر کمرے کی طرف جا رہی تھی، ٹھٹک کر رک گئی۔ اب مڑی تو نایاب ایسے ہی کھڑی تھی۔ امی، میں سندھ کی بیٹی ہوں، اپنے قول کی پکی ہوں، میں کچھ نہیں پوچھوں گی، مگر اب آپ باہر گئیں تو نتیجے کی ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گی۔ نایاب کہہ کر رکی نہیں تھی، کمرے میں چلی گئی، پیچھے بس بختاور رہ گئی تھی۔ پروین کو جبران اپنے شوہر کے روپ میں ملا تھا۔ اچانک ان کے بیچ جب اتنا سب کچھ آ گیا تھا تو وہ دونوں نادانستہ ایک دوسرے کے ساتھ جھجک محسوس کر رہے تھے۔ شادی کے اگلے روز ہی وہ دونوں کراچی کے لیے نکل رہے تھے، میرپور خاص سے حیدرآباد تک۔ سارے راستے دونوں خاموش ہی رہے تھے۔ اب تقدیر نے انہیں ملا دیا تھا تو کیا کیا جا سکتا تھا؟ حیدرآباد کراس کر کے جبران نے ایک پیٹرول پمپ پر اپنی کرولا روکی اور باہر چلا گیا۔ آمنہ نے اسے مارٹ تک جاتے دیکھا۔ وائٹ شلوار قمیض میں وہ وجیح شخصیت والا مرد اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ آمنہ نے اب تک اسے مخاطب نہ کیا تھا۔ وہ تو اسی ٹینشن میں تھی کہ وہ اسے بلائے گی کیا؟ جبران؟ نہیں، سیدھا سیدھا جبران بلانا کتنا عجیب لگے گا۔ پھر کیا بلائے؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ جبران مارٹ سے اس کے دروازے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ آمنہ، وہ ڈر گئی۔ کیا ہوا؟ فکر نہ کرو، یہ میں ہوں، تمہارا شوہر۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ جی، وہ بس میں کچھ سوچ رہی تھی، تبھی اچانک تھوڑا گھبرا گئی۔ وہ اس کا دروازہ کھول چکا تھا۔ آؤ، وہ تر رہی تھی۔ کہاں؟ ادھر ڈھابے پر، مگر ابھی تو اتنا ناشتہ کر کے نکلے ہیں۔ وہ ناشتہ تھا؟ ابھی 3 بج رہے ہیں، کھانا بھی تو کھانا ہے۔ آپ کا موڈ ہے تو چلیں۔ یہ موڈ کیا ہوتا ہے آمنہ؟ مجھے نہیں پتا تم اب تک کیسے رہتی آئی ہو، مگر اب تم ایسے رہو گی جیسے تمہارا شوہر کہے گا، سمجھی؟ وہ اب ڈھابے تک پہنچ گئے تھے۔ جبران نے لڑکے کو اشارہ کیا اور کونے میں سیٹ اپ کرنے کو کہا۔ جبران شاید یہاں آتا رہتا تھا۔ وہ دونوں ڈھابے سے تھوڑا دور کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ہائی وے پہ گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ ان کا ہلکا شور اس ڈھابے تک آ رہا تھا اور کانوں کو عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کون سا شہر ہے؟ آمنہ بولی تو جبران کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ پہلی بات تھی جو آمنہ نے خود کی تھی۔
جام شورو؟ جام شورو؟ تبھی میں کہوں اتنی ہوا کیوں ہے؟ ہاں، جام شورو کی ہوائیں سارے سندھ میں مشہور ہیں۔ جام شورو تو اور بھی بہت سی وجہ سے مشہور ہے۔ مثلاً جبران کو آمنہ بڑی پیاری لگ رہی تھی، کتنی سادہ سی تھی۔ مثلاً سندھ یونیورسٹی، کیا جانتی ہو سندھ یونیورسٹی کے بارے میں؟ میں یہی کہ اسے علامہ آئی قاضی نے بنوایا تھا، وہی ایلیسا قاضی کے شوہر جس نے دی نیم ٹری والی نظم لکھی تھی اور ہم نے میٹرک میں پڑھی تھی۔ بات کرتے آمنہ مسکرائی تھی۔ ماشاءاللہ، میری بیوی کو تو سب کچھ پتا ہے۔ جبران مسکرایا تو آمنہ جیب گئی۔ ان کی محبت کی داستان سنی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، وہ سر ہلا کر نہ کہہ رہی تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جب علامہ آئی قاضی آکسفورڈ میں پڑھنے لندن گئے تھے۔ یہاں ان کی ملاقات ایلسا قاضی سے ہوئی تھی۔ وہ ایک امیر جرمن خاتون تھیں۔ ٹرین میں سفر کرتی تو پورے ڈبے کا کرایہ خریدتی تاکہ کوئی اس ٹرین کے ڈبے میں نہ ہو اور وہ سکون سے اپنی کتاب پڑھتی رہیں، بس وہ ہوں اور تنہائی ہو۔ ایک دن ایسے ہی علامہ آئی قاضی غلطی سے اس ٹرین کے ڈبے میں چڑھ گئے جہاں وہ اکیلی بیٹھی تھیں۔ ایلسا قاضی کو غصہ تو آیا مگر ٹرین چل پڑی۔ ایلسا قاضی نے اسے سائیڈ میں بٹھا دیا اور وہ کتاب پڑھتی رہی۔ ان کی نظریں بھول بھٹک کر علامہ آئی قاضی پر جاتی تھیں مگر مجال جو وہ نہیں دیکھتے۔ سارے راستے وہ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ علامہ آئی قاضی کی یہ شرم اور عاجزی ایلسا قاضی کے دل کو بھا گئی تھی۔ لندن میں ایسے سادہ لوگ کہاں پائے جاتے تھے؟ پھر دونوں نے شادی کی اور وہ لندن سے جام شورو آ گئے تھے۔ علامہ آئی قاضی نے لندن سے آ کر سندھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ اپنے آخری دنوں تک وہ ساتھ رہے، یہاں تک کہ پہلے ایلسا قاضی کو طبعی موت نصیب ہوئی اور اگلے روز علامہ آئی نے کوٹری بیراج سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ پھر بس آج بھی دونوں کی قبریں سندھ یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ آپ کو برا نہ لگے تو کیا ہم ان کی قبروں پر بھی جا سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ جبران مسکرایا۔ آمنہ نے چھوٹی چھوٹی فرمائشیں بھی شروع کر دی تھیں۔ اب لڑکا دال لے کر ان کی ٹیبل پر رکھ گیا تھا۔ مجھے ڈھابوں کی دال بہت پسند ہے، پتہ ہے؟ رازداری سے ادھر ادھر دیکھ کر اسے کان قریب کرنے کا اشارہ کیا۔ ایسی دال میں نے کسی بڑے ہوٹل میں بھی نہیں کھائی۔ وہ مسکرایا، وہ بھی مسکرائی۔ آمنہ ڈونگے سے دال نکال کر جبران کی پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ پھر اس نے دوسری پلیٹ میں دال ڈالنی چاہی کہ جبران بول پڑا، تمہیں پتہ نہیں کھانے کا اصول؟ کیسا اصول؟ میاں بیوی ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں تو اس سے کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے، رشتے میں بھی اور محبت میں بھی، وہ بولا اور آمنہ مسکرائی۔ اب اگلے پل وہ سندھ یونیورسٹی میں تھے، محبتوں کے اس پرندوں کی مزار پر فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ اب وہ مڑ کر گاڑی کی طرف چلنے لگے۔ آمنہ، ایک بات کہوں؟ جبران بولا تو آمنہ نے اس کی طرف دیکھا۔ جی کہیں۔ ہماری شادی بھلے جس حال میں ہوئی ہو لیکن اب ہم میاں بیوی ہیں اور یہ رشتہ اللہ کو سب رشتوں سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ میں کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ نایاب نام ہے اس کا۔ میری امی نے اسے میرے لیے بچپن سے پسند کر رکھا ہے۔ ہماری شادی جن حالات میں ہوئی میں ساری باتیں امی کو فی الحال نہیں بتا سکتا، ان کو بتانے میں کچھ وقت لگے گا۔ اس بیچ اگر میری محبت نایاب کے لیے ختم ہو گئی تو میں امی کو سب کچھ بتا دوں گا، اور اگر میری نایاب سے محبت ختم نہ ہوئی تو میں اسے شادی ضرور کروں گا۔ آمنہ چلتے چلتے رک گئی تھی۔ جبران بھی اب اسے دیکھ رہا تھا۔ تو مجھے ٹائم دو، میں تمہیں تمہارے سارے حق دوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ گاؤں میں امی کی خدمت کرے گی تو میرے ساتھ کراچی رہنا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور نایاب میرے دل سے چلی جائے۔ وہ بول رہا تھا تو وہ سن رہی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ میرے خاندان کو اتنے بڑے سانحے سے نکال چکے ہیں، میں تو اس کے بدلے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ آپ بس مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ نرمی سے بولی۔ مجھے امید ہے کہ محبت کی طلوع سحر ضرور ہوگی، آنے والا کل بہتر ہو جائے گا۔ وہ بولتے گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ آمنہ اندر بیٹھی، دوپٹہ تھوڑا زمین پر لٹک رہا تھا۔ جبران نے نیچے سے دوپٹہ اٹھایا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب جبران ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ اب گاڑی کراچی ہائی وے پر تھی۔ ان کی جھجک اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک آئیڈیل میاں بیوی تھے۔ ان کے بیچ سب کچھ تھا، پیار، تکرار، نوک جھوک، لڑائی جھگڑا، ٹوٹنا منانا، یہ سب تو میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی تھی۔ مگر جبران کے دل میں نایاب کے لیے کہیں نہ کہیں محبت کی اگن چل رہی تھی۔ پھر اسے گڑیا ہوئی، ارتضا واپس آ گیا اور نایاب بھی 18 کی ہو گئی۔ امی نے اب جلدی شادی کا کہہ دیا، تبھی جبران نے پھر سے آمنہ سے بات کی تھی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ آپ میرا جواب جانتے ہیں، میں آپ کو نایاب سے شادی کرنے پر کبھی نہیں روکوں گی۔ میں خوش ہوں۔ اور جبران نکاح کرنے چلا گیا تھا۔ اسے کبھی نایاب سے حسد محسوس نہیں ہوا تھا، الٹا رشک ہوتا تھا کہ جبران جیسا باوقار شخص اسے پسند کرتا تھا۔ پھر رات فون آیا تو پتہ چلا کہ ارتضا نایاب کو پسند کرتا تھا، اس لیے جبران اس نکاح سے پیچھے ہو گیا۔ کیا خوبصورت مرد تھا جبران! وہ ڈھیر اللہ کا شکر کرتی کہ اس اللہ نے جبران جیسا شخص اس کی قسمت میں لکھا۔ اب کل ارتضا کی مہندی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔
زاہد فجر کے وقت ہی اسے کراچی سے میرپور ہاس لینے پہنچ گیا تھا اور وہ دوپہر کو جنیجو پیلس پہنچی اور آتے ہی ارتضا کے کان پکڑے کھڑی تھی۔ چھوڑیں آپی، آپ کیوں مجھ معصوم پر ظلم کرتی ہیں؟ ہاں بڑے معصوم، پورے میس نے ہو، کیسے بالا ہی بالا نیاب کو پسند کر لیا، کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی۔ دیکھ لیں، میں نہ ہوتا تو نیاب ادا جبران کو لے اڑتی۔ وہ ہنس رہا تھا۔ وہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہنے تھے۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی جب پیچھے سے ادا سائیں نمودار ہوئے۔ ہاں مجھے پریشان کر رکھا ہے اور خود دونوں ہنسے چلے جا رہے ہیں۔ گن چکر بنا دیا ہے تم دونوں نے، ایک اپنے شوہر کی دوسری شادی کرانے چلی ہے اور دوسرے کو اچانک نکاح کی سوجی ہے۔ ادا سائیں، وہ دونوں ان کے گلے لگ گئے۔ پریشان آپ کو نہیں کریں گے تو کیا نائلہ باجائی کو کریں گے؟ وہ ہنس پڑے۔ شیطانوں، وہ دونوں کے کان پکڑ کر بولے۔ خوشی کے پل ان کی زندگی میں کم ہی تھے۔ اب جانے کیا ہونے والا تھا۔ جنیجو پیلس والے عصر کے بعد گاؤں کے لیے نکلنے تھے اور مغرب کے وقت گاؤں پہنچ جانے تھے۔ آج رات مہندی کی رات تھی۔ نیاب نے جان بوجھ کر صبح سے امی کو نظر انداز کیا ہوا تھا۔ عام دنوں میں بختاور خود ناشتہ بنا کر نیاب کو دیتی تھی، مگر آج وہ خود ناشتہ بنا کر کھا کر جمیلہ کی طرف چلی گئی تھی۔ بختاور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے، نیاب کو کیسے سمجھائے کہ یہ بات وہ اسے نہیں سمجھا سکتی، مگر وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ آج اس کی مہندی تھی۔ گاؤں کے سارے لڑکے اور طاق اور عورتوں والے ہال کے انتظاموں میں لگے ہوئے تھے۔ سندھ کے گاؤں میں شادی ایک گھر میں ہوتی تھی مگر رونق پورے گاؤں میں ہوتی تھی۔ ہر کوئی شادی کے حوالے سے پریشان نظر آتا مگر سب خوش باش ہو جاتا تھا۔ لوگ اتنے ملنسار اور سادے ہوتے تھے کہ بڑی بڑی باتوں کو ہنسی خوشی ٹال جاتے۔ کوئی نخرہ نہ کرتا، کوئی شکایتیں کرتا نظر نہ آتا۔ ایک ایسا بھی دور تھا جب شادی کو باقاعدہ انجوائے کیا جاتا تھا۔ ادا جبران بھی شادی کے کاموں میں ہلکان نظر آتے تھے۔ وہ حمید چچا کو کہتے، پہلی بار میرا سسرال آ رہا ہے، سب انتظام وی آئی پی ہونا چاہیے، اور حمید چچا سادگی سے کہتے، ہاں ادا سب ہو جائے گا۔ چچا سوچتے، ہاں پرفیکٹ۔ ادا مسکراتے، کیسے پیارے پیارے لوگ تھے۔ جمیلہ نیاب کو دوپہر میں گھر لے آئی تھی۔ اس کو کوار کس نے بنایا ہے؟ سارے گاؤں میں گھومتی پھر رہی ہے، وہ مزے سے بولی تھی۔ نیاب خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ جمیلہ نے ماحول میں ایک سرد مہری محسوس کی تو بختاور کے پاس چلی آئی۔ ماسی کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں جمیلہ، کیوں؟ پتہ نہیں، نیاب تھوڑی کھوئی کھوئی الجھی سی ہے۔ شادی میں چھوکری ایسی الجھن سے دوچار ہوتی ہے، تم فکر نہ کرو، رات تک ٹھیک ہو جائے گی۔ جمیلہ بات سمجھ کر باہر چلی گئی۔ بختاور اپنے اندر طاقت جمع کر کے نیاب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ نیاب بیٹا کیا ہوا ہے؟ امی کچھ نہیں، بس سر میں درد ہے، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ باورچی خانے کی طرف پلٹ گئیں۔ نیاب چارپائی پر لیٹی رہی۔ وہ اپنی امی سے الگ شرمندہ تھی۔ رات کا وہ سوچ رہی تھی، نہ جانے امی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو وہ کچھ بتاتی بھی نہیں۔ میں نے امی سے وعدہ کیا تھا کہ ان سے اب کچھ نہیں پوچھوں گی، لیکن رات کو انہیں دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کتنی بدتمیزی کی میں نے، اسے افسوس ہوا۔ بختاور چائے لے آئی۔ نیاب اٹھ بیٹھی۔ بختاور چائے رکھ کر جا رہی تھی جب نیاب نے امی کو ہاتھ سے پکڑ کر روک لیا تھا۔ امی، بختاور مڑی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں شرمندہ ہوں، وہ بولی تو بختاور اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ نادھی ایسا نہ بول، تو اپنی جگہ صحیح ہے، تو مجھ پر شک کر سکتی ہے، یاد رکھ تیری امی کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ نیاب نے بختاور کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں چومتی رہی۔ نہیں امی، ایسا نہ بولیں، میں مر جاؤں گی، میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرا کردار یا تیرے کردار کے بارے میں کچھ بولے۔ میرے لیے میرا اور تیرا کردار اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ محبت کبھی میرے لیے وہ حیثیت اختیار نہ کر سکی جو میرے لیے میرا کردار ہے۔ میرے یا تیرے کردار پر کوئی کچھ بولے گا تو میں مر جاؤں گی، امی میں مر جاؤں گی۔ نیاب رونے لگی۔ نہ ایسی باتیں نہ کر۔ بختاور بھی رونے لگی۔ ورنہ ماروں گی، وہ روتے روتے ہنس کر بولی تو نیاب بھی روتے روتے ہنس پڑی تھی۔ پھر وہ دیر تک بیٹھی روتی ہنستی رہیں، پرانے لمحے یاد کرتی رہیں، گزرے پل جینے لگیں۔ جب رخسانہ اندر چلی آئی، ارے یہ کیا، ابھی سے رونا دھونا شروع؟ نیاب شرما کر بختاور میں گھس گئی۔ یہ تلخی بھی ختم ہو گئی تھی۔ حسن کمال کی دھن آج بھی گاؤں کی ہوا میں سر بکھیر رہی تھی۔ جمیلہ نے آ کر بتا دیا تھا کہ دولہے والے سارے ادا جبران کے اتاق میں پہنچ چکے تھے۔ مہندی کے انتظام بھی پورے تھے۔ نیاب بھی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ رسم مہندی شروع تھی۔ جھولے کو گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ عورتوں کے احاطے کو دیوں سے سجایا گیا۔ یہ نیاب کی فرمائش تھی، اور اوپر 14ویں کے چاند کی رات تھی جس کی چاندنی اس احاطے میں اور روشنی ڈال رہی تھی۔ سحرے گانے کی آوازیں پورے گاؤں میں گونج رہی تھیں۔ لڑکیاں نیاب کے پاس بیٹھی اسے چھیڑ رہی تھیں۔ پھر محفل میں گھوٹ کے لوگ آ گئے تھے۔ ارے رضیہ ماسی آتے ہی اپنی بہو کی سائڈ ہو گئیں۔ عورتیں چلا رہی تھیں۔ رضیہ آمنہ کا ہاتھ پکڑ کر بولی، یہ ہے ہی اتنی پیاری، کیوں نہ لوں سائڈ، میں پہلے بھی دولہے کی طرف تھی، اب بھی دولہے کی ہی طرف ہوں۔ وہ مسکراتی سب کو آمنہ سے ملوا رہی تھی اور اپنی نواسی سے بھی۔ آمنہ، اس کا کیا نام ہے؟ آمنہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ عورت کون تھی جو پوچھ رہی تھی۔ اس کا نام حوریہ ہے،
ہم سندھیوں میں ایک عادت ہے نا نام خراب کرنے کی، اس کا نام بگڑ کر گڑیا ہو گیا ہے۔ وہ ہنسی تھی اور ہر طرف خوشی بکھر گئی تھی۔ نایاب پہلی بار اپنے سسرال کی عورتوں سے مل رہی تھی۔ اسے نائلہ اور آمنہ دونوں بہت اچھی لگی تھیں۔ ان دونوں کو بھی بختاور اور نایاب بہت اچھی لگی۔ رضیہ ماسی نے اسے بہت پیار سے ایک لال چنری اڑا دی تھی جس پر ان گنت شیشے جڑے تھے۔ اس کے بارڈر پر گوٹے کا کام تھا اور نہ جانے کتنی خوبصورت کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ سب اس چادر نما چنری کو رشک سے دیکھ رہے تھے۔ سب نایاب کو مہندی لگا رہی تھیں۔ پھر اسلم آ گیا، وہی جو ہر شادی پر اپنی شادی کرنے آتا تھا۔ اس نے نایاب کی شادی میں خوب ہلا گلا کیا۔ عورتیں ساری ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی تھیں۔ اسلم نے پھر ڈھمکے بھی مارے۔ پھر اسلم نے نایاب سے گانا گانے کی فرمائش بھی کی۔ ساری عورتیں جوش میں نایاب نایاب کہنے لگیں۔ پھر اس نے کیا خوبصورت گانا گایا کہ ہر طرف ایک ہوکا عالم چھا گیا۔ ایک خوبصورت سا ماحول تھا جب کسی عورت نے اتاق کی چھت پر ایک ہیبلا دیکھا اور چلانے لگی، وہ دیکھو جن جن! سب اس طرف دیکھنے لگے۔ چھت پر اندھیرا سا تھا مگر چاند کی روشنی میں ہیبلے کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ارے یہ تو گھوٹ صاحب ہیں، نائلہ بولی تو نایاب شرما کر بختاور کے پیچھے چھپ گئی جو اس کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ او گھوٹ صاحب، ادھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ نائلہ بھاجائی نے کہا تو عورتیں ہنسنے لگیں۔ جمیلہ اور نمرین نے نایاب کے آگے دوپٹے سے پردہ کرا دیا تھا اور جھولا دوپٹے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ارے میری چاندنی کو کیوں چھپا دیا؟ یہ اب کل تمہاری آنکھوں کو خیر کرے گی۔ پر ابھی تم ادھر کیوں آئے؟ نائلہ بھاجائی نیچے سے بولی۔ بھئی اتنی پیاری ہونے والی بیوی اتنے پیار سے بلائے گی تو میں کچے دھاگوں سے بندھا کیوں نہ چلا آؤں گا؟ نایاب اس الزام پر تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ ہیں کب؟ نائلہ بھاجائی قسم لے لیں میں نے نہیں بلایا۔ ابھی گائے گانے کا حوالہ دیتے ارتضیٰ شرارتاً بولا۔ ابھی تو سب کے سامنے کہہ رہی تھیں ساتھی رے تو کہاں ہے کہاں ہے؟ دیکھ لو یہاں ہوں۔ ساری عورتیں ہنسنے لگیں۔ نایاب پھر جھولے پر بیٹھ کر امی میں چھپ گئی تھی۔ چلو دولہے میاں اب چلو، ہم عورتوں کی محفل خراب نہ کرو۔ نائلہ بھاجائی بولی تو وہ اوپر سے بولا، ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ سب اوپر ہی دیکھ رہے تھے۔ بھئی اس آوارہ اسلم کی فرمائش پر گانا گایا جا سکتا ہے تو میری فرمائش پر بھی تو ایک گانا ہونا چاہیے۔ اور عورتیں ہنسنے لگیں۔ نایاب کو پتہ نہ چلا کہ اس نے کب اس کے منہ سے یہ گانا سن لیا تھا۔ اچھا تو فرزانہ کی شادی پر بھی تم ہماری محفل دیکھتے رہے ہو؟ یہ رضیہ ماسی تھی۔ جی تو ہماری فرمائش پوری ہوگی؟ وہ کہہ رہا تھا۔ نایاب نے پردے کے پیچھے سے غزل گائی تھی۔ غزل ختم ہوئی تو عورتوں نے تالیاں بجائیں۔ اوپر سے ارتضیٰ نے شوخی سے سیٹی بجائی تھی۔ چلو دولہے میاں آپ کی فرمائش ختم، اب ہماری عورتوں کی محفل خراب نہ کرو۔ نائلہ بولی تو ارتضیٰ شرارت سے مسکرا دیا۔ بھئی ہم جس کے کہنے پر آئے تھے اسی کے کہنے پر واپس جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے۔ چلو بھئی بڑے نخرے بڑھ گئے ہیں دولہا میاں کے۔ میں ابھی جبران کو بلاتی ہوں۔ آمنہ نے آنکھیں دکھائیں۔ ابھی جا رہا ہوں مگر یاد رکھنا نایاب میں تمہاری پلکوں کی چھاؤں میں ہی کہیں ہوں۔ وہ کہہ کر چلا گیا۔ محفل پھر جوان ہو گئی۔ نایاب کا پردہ ہٹ گیا، پھر مہندی لگی اور شور چلتا رہا۔ دور صحرا سے دیکھو تو گاؤں میں روشنیوں کا عالم تھا۔ جبران نے ادا سائیں کو بہت سمجھایا کہ وہ آج رات یہیں اتاق میں رک جائیں مگر وہ نہ رکے۔ جبران کل شادی ہے تو ادھر رک جائیں، ابھی ہمیں واپس جانا ہوگا۔ وہ بولے تو جبران نے ناراضگی دکھائی۔ یہ اتنی اتاق کیا ڈیکوریشن پیس بنا کر رکھی ہے میں نے؟ کل انشاءاللہ، ابھی ہم آمنہ اور گڑیا کو آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ہمیں جا کر انتظام وغیرہ بھی کرنے ہیں جنیجو پیلس میں، پھر کل یہاں رہ کر اگلے دن بارات لے کر چلے جائیں گے۔ جیسے کہیں ادا سائیں، پھر ملیں گے۔ ادا سائیں کہتے بازاروں کی طرف چلے گئے جس میں نائلہ آگے اور ارتضیٰ پیچھے بیٹھا تھا۔ کیا ادا رک جاتے نا، کتنا مزہ آتا، ارتضیٰ نے شکوہ کیا۔ بے صبرے، بس ایک دن کا انتظار تھا۔ وہ بیک مرر سے ارتضیٰ کو دیکھ کر بولے اور بازاروں گاؤں سے نکلتی چلی گئی۔ جھاڑیوں میں موجود دو سائے اسی گاڑی کے نکلنے کا کب سے انتظار کر رہے تھے۔ محفل ختم ہو گئی تھی، سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب ان ماں بیٹی کے ساتھ بس رخسانہ اور رضیہ ماسی بیٹھے تھے۔ میں نے دودھ گرم کر دیا ہے تم دونوں کے لیے، ابھی پی کر سکون سے سو جاؤ۔ اور ہاں نایاب، اس چنری کو اپنے ساتھ رکھ کر سونا، اچھا شگن ہوتا ہے۔ رضیہ ماسی 2 گلاس لے کر ان کے سر پر کھڑی ہو گئی تھیں۔ کیا ماسی اتنا تکلف کیا، میں کر دیتی۔ گلاس تھام کر وہ بولیں تو ماسی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کے کٹورے میں لے کر پیشانی چوم لی تھی۔ ہائے میری بچی، تکلیف کیسی؟ ماسی رضیہ پیار سے بولی۔ ماسی یہ چنری تجھے کہاں سے ملی؟ بہت خوبصورت ہے۔ وہ اپنی چنری دیکھ کر بولی۔ تیرے لیے بنوائی تھی؟ انہوں نے کہا تو وہ ان کے گلے لگ گئی تھی۔ آپ بہت اچھی ہو۔ ارے نایاب دودھ ہے ہاتھ میں، چلو جلدی پیو۔ بختاور بولی تو وہ گٹاگٹ پی گئی۔ بختاور نے بھی دودھ کا گلاس پیا۔ چل رخ اب ہم چلتے ہیں، ماسی رضیہ نے رخسانہ کہا تو وہ اٹھ کر کپڑے جھاڑنے لگیں۔ انتظار، وہ تو چلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چلو بھائی چلو ورنہ جن نہ نکل آئے۔ جن ہوگا تو نکلے گا، اب نہیں نکلے گا نا امی؟
نایاب زومائنی انداز میں بولی تو بختاور گھبرا گئی تھی۔ ہاں ہاں نہیں نکلے گا۔ وہ دونوں چلی گئی تھیں۔ بختاور دروازہ بند کر آئی تھیں۔ صحن میں 2 چارپائیاں پڑی تھیں۔ وہ دونوں وہیں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ امی تو بھی دلہن بنی تھی تو ایسا ہی مزہ آیا تھا نا؟ نایاب بولی تو چناک سے بختاور کا دل چور چور ہو گیا۔ میں دلہن بنتی تو بتاتی۔ انہوں نے صرف سوچا۔ ہاں بہت مزہ آیا تھا۔ بختاور نرمی سے مسکرائی۔ کچھ سوچ کر نایاب نے چنری اتار کر بختاور کے سر پر رکھی۔ امی تو دلہن بن کر کتنی پیاری لگی ہوگی۔ ہاں بیٹا اب تو سو جا، وہ چنری اتار کر بولی۔ چل صحیح ہے۔ نایاب چنری لپیٹ کر ساتھ رکھ کر سو گئی اور وہ سو چکی تھی۔ بختاور نے نایاب کو دیکھا جو معصوم سی بلی لگ رہی تھی۔ اب وہ چنری لے کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ نایاب سچ کہتی ہے، کتنی پیاری لگتی میں دلہن بن کر۔ اس پر نیند غالب آ رہی تھی، شاید تھکاوٹ زیادہ تھی۔ صحن کا بل گل کر دیا گیا، پھر چنری لپیٹ کر اب نایاب کے ساتھ لگی کھٹ پر بختاور بھی سو گئی تھی۔ گاؤں میں یہ آخری بتی بھی بند ہو گئی تھی۔ جھاڑیوں میں سے 2 سائے نمودار ہوئے اور اپنے مطلوبہ گھر تک پہنچ کر اب دیوار پھلانگ رہے تھے۔ اب چھپ چھپ کر اس چارپائی تک آئے تھے جہاں 2 انسان سو رہے تھے۔ دونوں نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ کچھ سوچ کر ایک سائے نے ایک چادر میں لپٹے انسان کو اٹھا لیا۔ لپٹے انسان نے کوئی حرکت نہ کی، شاید وہ بے ہوش تھا۔ ان کی معلومات کے عین مطابق اب وہ دروازہ کھول کر گاؤں سے دور صحرا میں آ گئے تھے۔ اب انسان کو زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ اس کے گرد لپٹی چادر اتار دی گئی تھی۔ چاند کی روشنی جب اس کے چہرے پر پڑی تو ایک سایہ مسکرایا۔ حکمت دیکھ رہے ہو، اس کا نام نایاب ہے۔ ملک سائیں نے بتایا تھا اس کے پاس یہ چنری ہوگی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں وہ شیشہ لگی چنری اٹھا رکھی تھی۔ پھر اب کیا کرنا ہے ملک سائیں کی نایاب کا؟ ان کے حکم کے مطابق ہمیں ان کو دور صحرا میں چھوڑ کر آنا ہے تاکہ لوگ سمجھیں یہ پوری رات جانے کہاں گزار آئیں اور نایاب بدنام ہو جائے گی اور وہ ارتضیٰ، وہی وکیل جس نے ملک سائیں کو کیس میں ہرایا تھا، اسے قبول نہ کرے۔ یہ ملک سائیں کا منصوبہ ہے تاکہ اس کو اس کی محبت نہ ملے اور محبت میں ہرانا زیادہ بڑی ہار ہے۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ عادل، یہ ہم اچھا نہیں کر رہے۔ اس سب میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ ہمیں جو حکم ملے گا ہم وہی کریں گے۔ چل اس سے پہلے کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنا شروع کرے۔ وہ واپس وہیں چلے گئے تھے جہاں انہیں جانا تھا۔ ایک وجود پوری رات اسی نرم مٹی پر بے ہوش پڑا رہا، بے فکر، لاوارث۔ جبران کو ریڈیو کے ذریعے خبر مل چکی تھی کہ ارتضیٰ کیس جیت چکا تھا۔ وہ نایاب سے نکاح کرنے کے لیے کراچی سے اپنے گاؤں آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ میر پور خاص رک جائے مگر نہ جا سکا اور سیدھا گاؤں آ کر سو گیا تھا۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب اس کی اماں اس کے سر پر پریشان کھڑی تھی۔ ارتضیٰ آیا ہے۔ جبران جو نیند میں تھا جھٹکے سے اس کے سر میں ایمرجنسی سائرن بجا، اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ اسے کیسے خبر ملی؟ کتنا منع کیا تھا کہ اس ارتضیٰ کو یہاں نہ لا، مگر تو نہ مانا۔ اب دیکھ اس نے سب کو بتا دیا کہ تو نے پہلے ہی شادی کر رکھی ہے۔ اب نایاب کے تیرے سے شادی ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ میں کروں گا۔ ارتضیٰ کون ہوتا ہے اس کا فیصلہ کرنے والا؟ اسلام مجھے 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ وہ ارتضیٰ کون ہوتا ہے مجھے نہ اجازت دینے والا؟ جبران غصے میں پھٹ پڑا، کیونکہ ارتضیٰ بھی نایاب کو پسند کرتا ہے۔ جبران بے یقینی سے اپنی ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کب ہوا؟ وہ نایاب کو کیسے جانتا ہے؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں، تو اب بتا کہ کیا کریں گے؟ رضیہ پریشان دکھ رہی تھی۔ میں نے محبت کی ہے نایاب سے، میں اسے ایسے نہیں جانے دوں گا۔ تب جبران نے ذہن میں کچھ سوچا اور بولا، اماں جو میں کہوں گا وہ کرے گی؟ ضرور بیٹا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ نایاب کے گھر جا پہنچا۔ وہ دونوں اپنا منصوبہ تشکیل کر چکے تھے اور منصوبے کے مطابق پہلے ارتضیٰ کا نایاب سے نکاح طے کرنا تھا، پھر جبران کو اسی رات ہی عبدالباری ملک کے پاس پہنچنا تھا۔ عبدالباری ملک جو ہار کر غصے میں اپنے اتاق میں بیٹھا تھا، جبران کا سن کر اور چراغ پا ہوا۔ میری ہار کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ ملک تن سے بولا تو جبران مسکرایا۔ دوستی کرنے آیا ہوں۔ میرے پاس ارتضیٰ کو برباد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جبران کے پلان کے مطابق ملک کے لوگ نایاب کو گھر سے اٹھا کر صحرا میں چھوڑائیں گے۔ صبح یہ بات مشہور کروا دیں گے کہ نایاب بدکار ہے۔ اس سے ارتضیٰ نایاب سے نکاح کو انکار کر دے گا اور اس سے جبران نکاح کر لے گا۔ پھر میرا کیا فائدہ؟ ملک نے کچھ سوچ کر کہا۔ ارتضیٰ نایاب سے محبت کرتا ہے، کسی کو اس کی محبت سے جدا کرنا ہی تو اصل شکست فاش ہوتا ہے۔ ملک کو اس کی پیشکش پسند آئی تھی۔ چیک میٹ۔ آپ کے لوگوں پر کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، جبران بولتے مسکرایا۔ کون جانتا تھا کہ خوبصورت مسکراہٹ چہرے والوں کے پیچھے اتنے بھیانک عزائم کرنے والے چھپے ہوتے ہیں۔ پر میرے آدمیوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ نایاب کون سی ہے؟ تو نے بتایا نا اس کی ماں بھی ہوگی۔ جبران بھی سوچنے لگا، پھر سوچ کر بولا، آپ اپنی بیوی کی کوئی چادر چنری لا دیں اور اپنے آدمیوں کو دکھا دیں جس کے پاس بھی چنری ہوگی وہ نایاب ہوگی۔ ملک مسکرایا۔ کافی چالاک ہو میاں۔
یہ مرحلہ بھی طے ہو گیا تو جبران کو اس چنری کو نایاب تک پہنچانا، اس کے لیے رضیہ کو اس نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ لوگوں کے سامنے تو اس چنری کو نایاب کو دینا تاکہ لوگوں کو اس چنری سے بس نایاب کا ذکر سامنے آئے، اور مہندی کے بعد ان کو بے ہوشی کی دوا ملا کر سلا دینا تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اتنے صفاق ارادے سن کر رضیہ کا دل دہل تو گیا، مگر جبران کی محبت کے آگے وہ مجبور ہو گئی تھی۔ جبران، تیری آمنہ سے شادی تو چلو میں چھپاتی رہی، مگر یہ بات تو شاید مشکل ہی چھپا پاؤں۔ وہ ڈرتے ڈرتے بول تو گئی، مگر جبران اس بات کو سن کر ہنستا رہا۔ اماں، تو نے سنا نہیں، محبت اور جنگ میں تو سب جائز ہے۔ تب وہ مسکرا کر کہہ گیا تھا۔ پھر مہندی کی رات وہ کنویں کے پاس کھڑا تھا جب عادل اور حکمت ادھر چلے آئے تھے۔ کام ہو گیا؟ جی سائیں، ہو گیا۔ انہیں بخشش دے کر رخصت کر چکا تھا۔ اب وہ کمرے میں سو رہا تھا۔ آمنہ اور گڑیا بھی ساتھ سو رہے تھے، مگر وہ اپنی سوچوں میں گم صبح کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ نایاب اس کی ہونے والی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ بانسری کی مدر آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اپنے نیچے نرم زمین اور اوپر کھلا آسمان دیکھا تھا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، سر بھی بوجھل محسوس ہوا۔ پھر اسے جھٹکا لگا، وہ کہاں تھی؟ اندھیرے میں ہلکی روشنی یہ اندازہ دے رہی تھی کہ فجر کی اذان میں کچھ ہی وقت رہتا تھا۔ اوپر سے یہ مخصوص بانسری کی دھن جو اس کے گاؤں کا حسن کمال فجر سے پہلے بجا کر ریاض کرتا تھا، دور پر اسے سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنے گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ یہاں کیسے آئی؟ یہ سوچنا بعد کی بات تھی۔ پہلے اسے اپنے گھر جانا ہوگا، اس سے پہلے کہ کسی کو اس کے گھر پر نہ ہونے کی خبر مل جائے۔ اس نے ساتھ پڑی لال شیشوں سے سجی اس چنری سے اپنا سر ڈھانپا، اور اس نرم زمین سے اٹھتے اس نے آس پاس کا ماحول دیکھا۔ دور تلک بس بیابان تھا، مگر دھن اب بھی بچ رہی تھی۔ دھن کی سمت کا تعین کرنے کے بعد وہ اس طرف بھاگنے لگی۔ اس کا ذہن بوجھل ضرور تھا، مگر بہت سی تلخ حقیقتیں اس کے ذہن کے پردے پر آ جا رہی تھیں۔ کل رات کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف کھلکھلاہٹ کی آوازیں تھیں۔ مہندی کی رسم ادا کی گئی، کیسا ہلا گلا تھا، اور اب منظر میں دور تلک بس اندھیرا اور بیابان تھا۔ بانسری سے نکلتی دھن کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب اذان ہونا تھی، پھر لوگ جاگنے تھے، اور ان لوگوں کے جاگنے سے پہلے اسے اپنے گھر پہنچنا تھا۔ وہ لال چنری میں اپنا منہ چھپاتی اس ٹیلے تک آ گئی تھی جہاں سے اس کا گاؤں صاف نظر آتا تھا۔ گاؤں ویران پڑا تھا۔ اسے ہمت ہوئی اور وہ بھاگتے ہوئے گاؤں میں گھس گئی تھی۔ سامنے کنواں ویران پڑا تھا، یہ نشانی تھی کہ لوگ سو رہے تھے، مگر اس کی خوش فہمی اب دور ہو گئی۔ مؤذن اذان دے رہا تھا اور اس نے لوگوں کے گھروں میں چہمے گوئیاں محسوس کیں۔ اس نے اور پھرتی دکھانی چاہی۔ کنویں کے آگے دوسری گلی میں اس کا گھر تھا۔ وہ منہ لال چنری سے ڈھانپے کنواں پار کر گئی تھی، پھر پہلی گلی کی طرف بڑھی، لیکن قسمت خراب کہ رخسانہ سامنے سے آتی دکھائی دی تھی۔ رخسانہ 2 منٹ کے لیے کنویں کی طرف آ رہی تھی، مگر نیند کے خمار میں اس نے ایک سائے کو اس دیوار سے اس دیوار میں گم ہوتے دیکھا، تو جیسے اس کے ہوا جاگی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ جیسے کوئی لال چنری میں منہ چھپائے بھاگ رہا تھا۔ وہ مٹکا زمین پر رکھتی اس دیوار کی طرف بڑھی۔ اگلی گلی میں کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ رخسانہ کو لگا کہ شاید یہ وہم تھا، اسی لیے اس نے سر جھٹکا، مگر وہ مٹکا اٹھانے کے لیے پیچھے مڑی تو اس نے جو دیکھا وہ اس کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ گلی کے ساتھ لگی جھاڑیوں پر اس چنری کی ریزگار لگی ہوئی تھی۔ چھپ کر بھاگنے والے کو پتہ بھی نہ چلا تھا کہ اس کی چنری کا کچھ حصہ اس جھاڑیوں میں پھنس کر پھٹ چکا تھا۔ رخسانہ نے اس چنری کے پرزوں کو دیکھا اور وہ سمجھ گئی، یہاں سے وہ گزری تھی جس کو یہ چنری رات میں رضیہ ماسی نے پہنائی تھی۔ یہ نایاب ہی تھی۔ رخسانہ کو سمجھ نہ آئی کہ نایاب اس وقت کہاں سے چھپ چھپ کر آئی تھی۔ رخسانہ پھر کچھ سوچ کر خود ہی بولی، استغفر اللہ، اب یہاں ایسے گھٹیا کام ہوں گے، پہلے بھی جن دیکھے گئے ہیں، تو کیا وہ نایاب تھی؟ ہاں، یہ نایاب ہی ہے۔ کل رات بھی کیسے ہنس کر کہہ رہی تھی کہ جن ہوگا تو نکلے گا نا۔ میں ابھی سب کو بتاتی ہوں کہ یہاں کیا ہوا ہے، ہمارے گاؤں کا نام خراب کر رہی ہے۔ توبہ توبہ، وہ کہتی مٹکا چھوڑ کر لوگوں کو بلانے لگی۔ وہ لال چنری میں منہ چھپاتی خیر خیریت سے گھر پہنچ گئی تھی اور بہت ساری دعائیں کرتی آ رہی تھی جو پوری ہو گئی تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے سامنے دیکھا، نایاب جہاں رات سو رہی تھی ابھی بھی وہیں ہی سو رہی تھی، پرسکون اور بے فکر۔ بختاور نے ہڑبڑا کر چنری لپیٹ کر اس کے ساتھ رکھی اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ الماری سے صاف کپڑا نکال کر غسل خانے میں گھس گئی۔ اس کا خیال تھا کہ جو کچھ ہو گیا وہ دب گیا، مگر اسے کون بتاتا کہ یہ لال چنری اس قیامت کے آنے کی نشانیوں میں سے ایک تھی۔ وہ نہا کر نکلی تو نایاب اٹھی تھی۔ امی، تو اتنی جلدی بھی نہا لی؟ بختاور عام دنوں میں سورج نکلنے کے بعد آرام سے نہاتی تھی، تبھی وہ کہہ بیٹھی، ہاں بس گرمی لگ رہی تھی۔ بختاور کپڑے لٹکا کر کمرے میں چلی گئی۔ نایاب نے بختاور کے مزاج میں عجیب سی بے چینی محسوس کی، جیسے وہ نظر چرا رہی تھی۔ پھر نایاب نلکے کی طرف بڑھی تھی جب اس نے بختاور کے کپڑوں پر ڈھیر ساری ریت دیکھی، جیسے تازہ تازہ وہاں گئی ہوں۔ اس کے دماغ میں جھماکا ہوا، کیا وہ پھر رات کو؟ وہ آگے سوچنا نہیں چاہتی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی۔
سامنے رخسانہ ماسی کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگ کھڑے تھے۔ السلام علیکم ماسی، اس نے ابھی کہا ہی تھا کہ رخسانہ نے اسے تھپڑ مار دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ بدکار، راتوں کو صحرا میں کس کو ملنے جاتی ہے؟ یہ وہی ہے نا جو چٹانوں میں رہتا ہے؟ وہ طارق، وہ بھی تیری طرح ڈھونگی ہوگا۔ رخسانہ بولے جا رہی تھی، بختاور شور سن کر بھاگی چلی آئی۔ نہ کہو میری بیٹی کو، یہ پاک ہے، اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگانا۔ مگر نایاب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ رخسانہ کیا کچھ کہہ رہی تھی، کچھ بختاور، کچھ لوگوں کی نظریں جس میں اس کے کردار کو چھلنی کیا جا رہا تھا، وہ امی کا نظریں نہ ملانا، وہ کپڑوں پر لگی تازہ ریت، یعنی امی پھر باہر گئی تھیں اس طارق کے پاس جس کو دیکھ کر گھن آتی ہے۔ وہ ان کے پاس جاتی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میں تھی، یعنی نایاب۔ میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ نایاب یہ سوچ رہی تھی۔ امی اسے گاؤں والوں سے بچا رہی تھیں۔ نہ کہو میری بیٹی کو کچھ، وہ بے قصور ہے، کچھ نہیں کیا اس نے۔ مگر نایاب بختاور کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے پریشان تھی۔ اتنی فکر تھی تو نہ جاتی، مگر میری ماں کو اس مجذوب کے ساتھ دل لگی کرنی ہے، اسے میری ضرورت نہیں تھی۔ میں اسے کتنا سمجھا چکی تھی کہ میرے لیے میرا اور ان کا کردار ہمیشہ مقدم رہے گا، مگر وہ اپنے دل کی لگی کے ہاتھوں مجبور تھیں۔ امی، آپ نے اپنی محبت کو اپنے کردار کے آگے رکھا، تبھی میرے حصے میں یہ ذلت آئی۔ اگر آپ نے محبت کے آگے کردار کا کچھ سوچا ہوتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ پر یاد رکھیں امی، میں نے ہمیشہ اپنے کردار کو فوقیت دی ہے۔ نایاب نے سوچا اور بختاور کو دھکا دے کر وہ گلی میں لوگوں سے دور بھاگ گئی تھی۔ رخسانہ بختاور پر چلا رہی تھی، اپنی بیٹی پر نظر نہ رکھی، ایسے راتوں کو اٹھ کر جانا، وہ بھی اس موالی کے پاس، اسے تو دور کہیں پھینکواتی ہوں میں، جبران سے کہہ کر۔ خدا کا خوف کھاؤ لوگوں، کیوں اوروں کے کردار پر نجس کی چھینٹیں پھینکتے ہو؟ ضروری نہیں جو منظر دکھایا جا رہا ہو وہ وہی ہو، ہر منظر کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ بختاور کہہ رہی تھی اور کہیں سے چھوٹا سا حال بھاگتا ہوا آیا۔ ماسی، وہ نایاب کنویں میں گر گئی اور سب کو سانپ سونگھ گیا۔ بختاور کو لگا اس کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ نایاب، وہ کب سے کہتی کنویں کی طرف بھاگی۔ سب لوگ بھی اس طرف بھاگے، حیران۔ جبران اور آمنہ بھی شور سن کر اوطاق سے بھاگے چلے آئے تھے۔ اب سب کنویں کا منظر دیکھ رہے تھے جس میں نایاب کا مردہ وجود تیر رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں کھلی تھیں جس میں ویرانی تھی، ایک درد تھا، ایک سکون تھا۔ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، پیچھے نہ جانے کتنے راز لیے، کتنے دکھ لیے، اور کتنوں کو رلا کر وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ میں نے بات کی تم سے کہنی ہے، تیرا پیار خوشی کی ٹہنی ہے، میں شام صحرا ہنستا ہوں، میں نے یاد تمہاری پہنی ہے، میرے ہونا آہستہ آہستہ۔ یہ 2018 تھا، اس واقعے کو 30 سال ہو گئے تھے، مگر آج بھی جبران کے ذہن میں یہ واقعہ تازہ تھا۔ جب سے اس نے یہ گانا سنا تھا اسے اپنے آس پاس نایاب کا وجود محسوس ہوتا تھا۔ جبران کے کانوں میں جیسے نایاب کی آواز گونجتی اور وہ نایاب جیسے اسے کہہ رہی ہو کہ لاکھ وعدے جہاں کے جھوٹے ہیں، لوگ آدھے جہاں کے جھوٹے ہیں، میں بھی جھوٹا تھا، دغا باز، تبھی آج میں بے چین تھا، اپنے کیے پر شرمندہ۔ اب شرمندہ ہونے سے کوئی زندہ نہیں ہونا تھا۔ میں نے سب دانستہ ضرور کیا تھا، مگر اللہ نے اسے مجھے بھی نہ دیا جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا تو آج ارتضیٰ اور نایاب کتنا خوش ہوتے، ان کے بچے ہوتے، ان کی نانی کتنا خوش ہوتی، مگر میری ایک خود غرضی سب کو کھا گئی، نایاب کو، ارتضیٰ کو، بختاور کو۔ نایاب کے جانے کے بعد بختاور کو دل کا دورہ پڑا اور وہ چلی گئی تھی، اور ارتضیٰ، اس کے عشق میں آج بھی رحمت بابا کے مزار پر پڑا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ مزار ہی منحوس ہے۔ ارتضیٰ نے اس کی روایت پر یقین نہ کیا تھا، تبھی اس کا حال برا ہوا، اسے اس کی محبت نہ ملی۔ پر یہ کون جانتا تھا کہ رحمت بابا کی بد دعا نہیں تھی، ان کو تو میری کالی نظر کھا گئی۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے، مگر میں آج سب سمجھ گیا ہوں کہ محبت تو وہ تھی ہی نہیں جو میں سمجھتا آیا تھا۔ محبت تو وہ تھی کہ نایاب اپنے کردار پر داغ نہ دیکھ سکی، محبت تو وہ تھی کہ ارتضیٰ اس کے بغیر جی نہ سکا۔ تو نہیں رہا، تیری یاد رہ گئی، پلکوں پر تیری پیاس رہ گئی، کوئی تو ہوگا بہانہ بتا تجھ کو بھلا دینے کا۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں میری غلطی نے کیا کیا کر دیا۔ ایک لڑکی پر جھوٹا بہتان لگا کر اس سے نکاح کرنے کا سوچتے وقت میں نے اپنی بیٹی کا خیال کیوں نہ کیا؟ حوریہ ماشاءاللہ اب 31 سال کی تھی، میں نے ڈر کر اس کی جلدی ہی شادی کروا دی۔ آج وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ آمنہ آج بھی مجھے وہ جبران سمجھتی ہے جس کا دل خوبصورت ہے، پاک ہے اور بغض لالچ سے صاف ہے۔ ادا سائیں مجھے اپنا سب سے اچھا دوست کہتے ہیں۔ نائلہ باجائی کو میں سب سے خوبصورت دل والا انسان لگتا ہوں، مگر دلوں کے حال تو بس اللہ جانتا ہے۔ میں نایاب کو اس اللہ سے مانگ سکتا تھا، مگر میں زمینی خدا بن کر اسے چھیننے کی کوشش کرتا رہا۔ اب میں روز دعا کرتا ہوں کہ میرا کیا وہ اللہ کبھی میری بیٹی کے سامنے نہ لائے۔ یہ راز تو اب آپ جان چکے ہیں، میری کہانی، میرے پچھتاوے کی کہانی آپ نے باریکی سے سنی، سمجھی۔ اب آپ یہ راز بس اپنے تک رکھیں، مجھے اپنا پچھتاوا صحیح، مگر اس اللہ کے انصاف پر بھی یقین ہے۔
وہ کبھی نہ کبھی میرا کیا میری بیٹی کے آگے لائے گا۔ میں تو بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ کیا میری دعائیں ایسے ہی قبول ہوتی رہیں گی؟ آخر کب تک؟ عجیب محبتیں تھیں جو ملی بھی نہیں اور بسری بھی نہیں۔ ختم شد۔ So this was the end of novel پلکوں کی چھاؤں میں۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئی ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔